لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ کے پاس بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اس لیے کہ ان کے دربار میں جب کوئی بھی شخص حاضری دینے کے لیے آتا تو ان کے خلفاء یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ عبارت حضرت خواجہ معین الدین کی کتاب میں درج ہے، اور جس کی تصدیق بہت سارے علماء نے بھی کی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس عبارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ عبارت کا جواب دے کر کے وہ کافر ہو گئے تھے؟ بہت ہی اہم گفتگو ہونے والی ہے، مکمل تفصیل اس کی جانیں گے کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جو اتنے بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو ہندوستان میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، بھلا ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ عبارت جو کتاب میں موجود ہے، اس عبارت کی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ اس میں علماء اہل حدیث، علماء دیوبند، علماء بریلوی کیا رائے دیتے ہیں؟ چلیے پہلے ذرا مکمل ویڈیو کو ہم دیکھ اور سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آگے تو بات کروں گا ہی۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مذہب بریلوی 1921 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اگر کسی نے پڑھوایا ہے تو وہ کفر ہے، ایمان نہیں۔ چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھواتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں۔ لیکن یہ جو تصوف کی کتابیں عام چھپتی ہیں نا، یہ عام چھپتی پھرتی ہیں، ان کی وہی بات قابل اعتبار ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہاں سے بات صاف ظاہر ہے کہ اہل حدیث اور علماء دیوبند کے نزدیک لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہنا بالکل کفر ہے، یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن علماء بریلوی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم آپ کو نا دیوبندی جماعت کے بہت بڑے مولانا طارق مسعود کا ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھ لیجئے، پھر آگے بریلی علماء کا جواب بھی آپ ضرور سنیے گا۔ چشتی رسول اللہ کا جہاں تک مطلب ہے وہ بھی خوب سمجھ لو۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہزاروں لوگوں کو ان سے ہدایت ملی ہے، انہوں نے اپنے نام کا بھی کلمہ نہیں پڑھایا۔ دیکھو، رسول کا لفظ ایک اصطلاحی معنی ہے، ایک رسول کا معنی لغوی ہے۔ لغت میں رسول ہر پیغمبر، ہر میسنجر کو کہتے ہیں، تبھی جبریل کو بھی اللہ نے رسول اللہ کہا ہے، حالانکہ جبریل تو نبی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے فرشتوں کو رسول بنایا۔ کیا فرشتوں کو نبی ماننا یہ جائز ہے؟ نبی تو متعین ہے جن کو اللہ نے، تو غیر نبی کو نبی ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غیر نبی کو نبی ماننے سے کافر ہو جاتا ہے، تو فرشتے کو بھی نبی ماننے سے کیا ہو جاؤ گے؟ کافر۔ رسول تو ہر رسول نبی ہی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ صاحب شریعت نبی کو رسول کہا جاتا ہے، وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول۔ جبریل تو رسول اس معنی میں نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف جبریل نہیں، جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ نے سارے فرشتوں کو یا بہت سارے فرشتوں کو رسول بنایا ہے۔ تو وہاں رسول اصطلاحی معنی میں نہیں ہے بلکہ میسنجر آف گاڈ، اس معنی میں کہ کسی بھی درجے میں پیغام پہنچ۔ تو علماء دیوبند کی دو طرح کی رائے ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ بالکل ہی ایسا کہنا کیا ہے، کفر ہے، اور دوسرا طبقہ کہتے ہیں کہ رسول کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت بریلی والے کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی ذرا آپ دیکھیے اور سنیے۔ اتنی دلیلیں میں نے پیش کی، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ مرزا کا ایک ریسرچ پیپر اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اسی واقعے کو اس کتاب حشت بہشت کے حوالے سے مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ہے اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 19 ہے، اس میں رسالہ فوائد السالکین موجود ہے۔ اس کے اندر واقعہ یہ لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ کے پاس بندہ آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ، اور مرزا جلوی نے اس کو نقل کیا، اور نقل کیا کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس بندہ آیا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ۔ اور یہی واقعہ
فوائد السالکین یعنی ہشت بہشت کے ریفرنس سے سبع سنابل میں آیا تو اس میں لکھا کہ خواجہ یوسف چشتی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ. واقعہ ایک ہے اور بندے کتنے؟ 3 ہیں. واقعہ ایک اور بندے 3 ہیں. اب 3 لوگوں کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. اس واقعے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 بزرگوں کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے, یہ واقعہ سچا نہیں ہے. العیاذ باللہ, یہ تو پورے اہل اسلام پر بہت بڑی تہمت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھایا جاتا ہے. مسلمان ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. رہا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ اس میں ایک منفی بات کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی کتابوں میں درج آ گیا ہے, تو دیکھیے کہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں. رہا دیگر کتابیں, ان میں تحریفات اور الحاقات بے شمار طور پر موجود ہوتا ہے, اور یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جھوٹی بات منسوب کرنا کہ معاذ اللہ اس قسم کا کلمہ ان کو پڑھایا گیا یا انہوں نے پڑھایا, یہ جھوٹ ہے اور ایک الحاقی چیز ہے. میں اس پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چند ثبوت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اہل سنت و جماعت کا جو مقصد ہے اور جو معیار ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ, یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیت من پیغمبرم, یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں, تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں, بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا. تو گویا کہ یہ اکابر اولیاء کی طرف اس قسم کی باتیں غلط منسوب کی گئی ہے. آخر میں 22ویں جلد کا ایک حوالہ پڑھتا ہوں جو صفحہ نمبر 491 پر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دلیل الیقین اور فوائد السالکین, جس میں یہ باتیں درج کی گئی ہے, اور تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی جہاں بحوالہ یہ عبارت گویا کہ موجود ہے. فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار ہے کہ یہ کتابیں حضرات چشت کی طرف یعنی بزرگوں کی طرف منسوب ہے, اور بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے ان کی طرف ڈال دی گئی. تو گویا کہ ایک جھوٹی بات ہے جو اکابر کی طرف منسوب کی گئی العیاذ باللہ, اور اس کا ایک عام سطحی ذہن سے بھی یہ بات کسی طریقے سے قبول نہیں کی جا سکتی. اسلام کا ایک ہی کلمہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. ناظرین کرام, مکمل ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں بات یہ سمجھ میں آئی کہ چاہے علماء دیوبند ہو, علماء اہل حدیث ہو یا علماء بریلوی ہو, کسی کے نزدیک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو رسول ماننا کفر ہے. اگر کوئی یہ کلمہ پڑھتا تھا یا پڑھواتا تھا تو بالکل وہ کفر کرتا تھا, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. رہی بات عبادت کی تو اہل سنت و جماعت بریلی مسلک کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ عبادت سچی نہیں ہے, یہ من گھڑت عبادتیں ہیں. جس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب لکھ کر کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو, لہٰذا ہم یہ نہیں مانتے. اہل سنت و جماعت والے اس کے بالکل مخالف ہیں. اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ عبارت حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی کتاب کی ہے تو آپ مولانا طارق مسعود صاحب کا جواب سن لیجئے. ان کا جواب بھی مجھے بڑا اچھا لگا, اس لیے کہ رسول کے کئی معنی ہوتے ہیں. رسول کس طرح دیکھیے, صلات کے معنی درود بھی ہے, صلات کے معنی نماز بھی ہے, صلات کے معنی دعا بھی ہے. تو صلات کے کئی معنی ہوئے تو اسی طرح سے رسول کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری عاشق رسول تھے, وہ کیسے بھلا کہہ سکتے تھے کہ کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ من گھڑت باتیں ہیں, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. ایسی عبارت پڑھنے سے آپ گریز کریں. ایک فتنہ ہو سکتا ہے, ایک سازش ہو سکتی ہے مسلمانوں کو بہکانے اور بدنام کرنے کی. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.